بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ بیٹا آج کا ہمارا آپ کی کتاب میں سے جو سبق ہے وہ آپ کو اسکرین پر جو تصویر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت شیخ سعدی کی ان کے اقوال کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے، آج کا سبق ان کے بارے میں ہے اور انہوں نے جو نصیحت آموز باتیں کی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو آج کے سبق میں آپ حضرت شیخ سعدی کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا، اور پھر ان کے کچھ اقوال کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اقوال زرعی۔ اقوال قول کی جمع ہے، قول بات کرنے کو کہتے ہیں، تو اقوال باتیں، زرعی سنہری یعنی نصیحت آموز بہت قیمتی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شاعر تھے۔ کون تھے حضرت شیخ سعدی؟ ایک عظیم شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ 800 سال پہلے ایران میں پیدا ہوئے۔ وہ 800 سال پہلے کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایران کا شہر ہے بغداد، ٹھیک ہے، وہاں کے بہت بڑے مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان کی دو کتابیں بوستان سعدی اور گلستان سعدی آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، ہمارا اس سبق میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے شیخ سعدی، یہ کہاں ایک عظیم شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی عظیم انسان تھے، عظیم شاعر تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، آپ کو دنیا کا دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ حضرت شیخ سعدی نے پوری دنیا دیکھ رکھی تھی، پوری دنیا کی سیاحت کی تھی، سفر کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بہت اچھی شاعری کی، آپ نے بہت اچھے اشعار لکھے، اور آپ بے حد عقل مند سمجھدار انسان تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی تمام باتوں کو دو کتابوں بوستان سعدی اور گلستان سعدی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شیخ سعدی نہایت نیک انسان بھی تھے۔ آپ نے 10 حج ایران سے سعودی عرب جا کر پیدل ادا کیے تھے، 10 حج، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً دنیا دیکھی ہوئی تھی، اور آپ نے ہمیشہ کوئی بات ایسی نہیں کی جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ آپ ہمیشہ بہت زیادہ نصیحت آموز باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی کتابیں جو ہیں ان میں ہمیں آپ کی ساری نصیحت آموز باتیں ملتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں آئیں ان کے کچھ اقوال پڑھیں۔ یہ ان کے کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ میں نے پیلے رنگ کے ہائی لائٹر سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے تھے کہ جب تکلیف آئے، مصیبت آئے تو صبر کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا بدلہ، صبر کا میٹھا پھل ضرور دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اچھا وقت ضرور لے کر آتا ہے، مشکل کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے۔ تو اس لیے جب تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کا انسان کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ آگے ہے، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے۔ غلے کا ڈھیر ایک ایک دانے سے مل کر بنتا ہے، اور قطرہ قطرہ مل کر بارش بنتا ہے۔ آپ کہتے تھے
کہ تھوڑی تھوڑی محنت کرو تو ایک دن کامیاب زندگی حاصل کر لو گے، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہتے تھے کہ جس طرح گندم کے ایک دانے سے ڈھیر بنتا ہے، یا چاول کے ایک دانے سے، یا کسی بھی چیز کے ایک دانے کے بعد جب تھوڑی تھوڑی ڈالتے جاتے ہیں تو ڈھیر بن جاتا ہے، اسی طرح اگر تم تھوڑی تھوڑی محنت کرو گی تو ایک دن بہت ساری تمہاری محنت مل کر تمہیں ایک کامیاب انسان بنا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی نہ کہے کہ میرے تھوڑے سے کچھ نہیں ہوگا، انسان کا تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا ہے تو وہ بہت سارا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کا ایک اور ہے کال، سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور تنگی میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور تنگی میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے سچے دوست کی خوبیوں پر بہت زور دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ انسان کا دوست ایسا ہونا چاہیے جو سچا ہو، ٹھیک ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اوپر کوئی جب وہ خوش ہو تو اس کے ساتھ ہنسے، خوش ہو، لیکن جب اس کے اوپر پریشانی آئے تو پریشان دوست کو دے کر وہ چھوڑ دے، نہیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کے وقت زیادہ آپ کے کام آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کچھ اچھی باتیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ اب آگے میں آپ کے کچھ اور اقوال ان کے علاوہ آپ کو دکھاتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ دیکھیں حضرت شیخ سعدی کا کہ بہترین اقوال، ٹھیک ہے۔ جو شخص بچپن میں ادب کرنا نہیں سیکھتا، بڑی عمر میں اس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں۔ آپ کہتے تھے کہ جو بچہ بچپن میں تمیز اور ادب نہیں سیکھتا تو بھلا بڑے ہو کر وہ کیسے اچھا بنے گا، بھلا انسان بنے گا۔ تو بچپن سے ہی بھلائی اور اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ بچے ہیں تو حضرت شیخ سعدی کہتے تھے کہ بچپن سے ہی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، ورنہ بڑی عمر میں جا کر انسان کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھلا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کا ایک اور قول آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں شیخ سعدی کے بہترین اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ یعنی میں نے ابھی بھی آپ کو پڑھایا ہے کہ آہستہ آہستہ محنت کرو تو ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ایک دن میں انسان کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نیچے سے شروع کرتا ہے محنت، اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے دنیا کا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ محنت کرو تو ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کی چھوٹی سی مشق ہے وہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں اس سبق کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے شیخ سعدی کون تھے؟ شیخ سعدی کون تھے؟ جواب ہے شیخ سعدی ایک عظیم شاعر تھے۔ شیخ سعدی ایک عظیم شاعر تھے۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں پیدا ہوئے۔ پھر ہے شیخ سعدی کی کتابوں کے نام لکھیں، یہ میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ بوستان سعدی نمبر 1، نمبر 2 گلستان سعدی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے سوال جواب ہو گئے ہیں۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مشق رہ گئی ہے، وہ بھی کرا دوں آپ کو۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں غلطی سے کوسچن مارک آیا ہے، نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے ہر مشکل کے بعد ڈیش ہے، کیا ہے؟ آسانی ہے۔ پھر دوسرا ہے تھوڑا مل کر بہت ڈیش ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے، یہاں بہت آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سچا دوست پریشانی میں اپنے دوست کا ڈیش ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو حضرت شیخ سعدی کے بارے میں سبق پڑھایا، ان کے اقوال پڑھائے اور ان کی مشق بھی کرا دی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کی، اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور مولانا شیخ سعدی کی باتوں پر، حضرت شیخ سعدی کی باتوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔
اگلی ویڈیو میں کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم کبھی اگلے سبق کی طرف. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ نے ان باتوں پر خوب عمل کرنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ بڑے لوگوں کی باتوں پر عمل کر کے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. اللہ حافظ.